کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں ہم حاضر ہیں۔ ایک ڈاکٹر بیمار ہو گئے اور بیماری کے بعد انہوں نے مختلف ٹیسٹ کروائے، آخر کار ڈائگنوز یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو کینسر ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کو جب کینسر ہوا تو جو جتنے ان کے جان پہچان والے ڈاکٹر تھے، انہوں نے اپنے ٹریٹمنٹ کیے، پورا باقاعدہ پینل بیٹھا اور بڑا تحقیق اور اس کے بعد علاج کی صورت بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن مرض بڑھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر جو بیمار تھے وہ تھے نوجوان، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، البتہ منگنی ہو گئی تھی۔ لوگوں نے منگیتر کو بھی کہا کہ اب اس کو کینسر ہو گیا، منگنی توڑنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، جان بڑی مشکل سے بچے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں منگنی نہیں توڑوں گی، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ اس طرح کی روایتیں جو ہے نا، یہ ان کی معلومات میں آئی تھیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اب ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے کہ میرا علاج ہو نہیں رہا ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچانک ان کو یہ پڑھی ہوئی بات یاد آ گئی کہ اپنا علاج صدقے سے کرو۔ کہا کہ بالکل درست ہے، چلے میں اپنا علاج صدقے سے کرنا شروع کرتا ہوں۔ دنیاوی علاج سے تو فرق پڑ نہیں رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ صدقے سے فرق پڑ جائے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا گھر تلاش کیا جو مفلس اور تنگ دست ہو، غریب ہو۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب کی بھی جو طبیعت تھی وہ خراب ہونے کی وجہ سے اس پر بھی خرچ آیا، اور خرچ کی وجہ سے وہ پیسے اتنے رہے نہیں تھے، لیکن جو بھی آمدنی، جو ان کی رقم بچی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے ایک گھر ڈھونڈا، ایک گھر، اور ڈھونڈ کر کوشش کی کہ اس کا خرچہ، اس گھر کا اٹھانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ لہذا آپ کسی کا انتظام کیا اور اس گھر میں اپنی وہ رقم بھجوائی، اور باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ چونکہ میں کینسر کا مریض ہوں اور بیمار ہوں، اور میں نے پڑھا ہے کہ صدقے سے اپنی بیماری کا علاج کرو، اور ویسے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کرنا۔ یہ رقم انہوں نے، اس ڈاکٹر صاحب نے اس گھر کے حوالے کر دی۔ جب اس گھر میں رقم پہنچی تو آہستہ 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 ڈاکٹر کی جو بیماری تھی اس میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ ڈاکٹروں کا وہ جو ریسرچ جو پینل تھا، جب اس کے سامنے ڈاکٹر کی جو دوبارہ رپورٹس پیش کی گئیں تو سارا پینل دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آپ کی رپورٹس تو کلیئر آ رہی ہیں،
آپ نے یہ علاج کیسے ہو گیا؟ ان کو ڈاکٹروں کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھی، تو لیکن خود وہ بھی ڈاکٹر جس کو کینسر تھا، اس نے کہا کہ صدقے سے علاج کرنے کا آیا ہے، تو میں نے بھی صدقے سے علاج کیا، اور اس نے اپنا وہ سارا معاملہ بتایا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ الحمدللہ اس ڈاکٹر صاحب کو اپنی بیماری سے نجات نصیب ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موجودہ جو پریشانیاں ہیں ہمارے معاشرے میں چاہ رہا تھا کہ اس کے متعلق کچھ عرض کریں۔ آج بھی جیسے جو خبر جو مجھے معلوم ہوئی کہ جتنے مطلب یہ لوگ انتقال کر گئے ہیں، ان میں نہ جانے کون کس غربت کی حالت میں دنیا سے گیا ہوگا، جو گرمی کی وجہ سے، دھوپ و تپش کی وجہ سے جن کا انتقال ہوا ہے، تو ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں نا، تو مطلب کہ دیکھیں نا، مطلب کہ ایک ڈاکٹر نے ایک گھر کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کی اور ان کے لیے خیر خواہی والا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی، ان کے لیے بھی بھلائی ہوئی۔ انہوں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، ان کے ساتھ بھلائی کی، انہوں نے کس کے ساتھ خیر کا کام کیا، ان کے ساتھ بھی خیر والا کام ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے خیر کے کام کرنے کے جو رجحان ہے نا، وہ کم ہیں۔ جب کسی شہر میں بلا، آفت، مصیبت، قحط، بارش کی کمی، اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہے نا، تو اس کے لیے بہت ہی ایک منافع بخش جو کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا، مسلمانوں کے لیے غمخواری کرنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور رب تعالیٰ اس شہر پر اپنا خاص فضل کرتا ہے، اس علاقے پہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اس شہر پر، اس گھر پر، اس گھرانے پر اپنا خاص فضل کرتا ہے، اس فرد پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آج یہی نیت کی ہے کہ کچھ اس طرح کی بات کی جائے کہ جس سے ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے ایک رحم کا جذبہ پیدا ہو۔ میری حاجی عبدالحبیب سے بات ہوئی، ہمارے جو رکن شورا حاجی عبدالحبیب، آپ مدنی چینل پر ان کو دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ ہاسپٹل گئے ہوں گے، میں نے ان سے حال احوال لیے، تو ایک خوشی ہوئی۔ خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے یہاں ایک کام کرنے کا اور مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ ہے، اور وہاں پر اس طرح کے امدادی کام تو پہنچے ہیں، لیکن پھر بھی قوم پریشان ہے اور ان کو تکالیف کا سامنا ہے۔ بے دردی اور بے درکاری کا یہ عالم ہے کہ ہمارے یہاں جو بیمار ہوئے، جو انتقال کر گئے، یہ جو اس حوالے سے دھوپ اور گرمی کے حوالے سے ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ انتقال کے بعد جن لوگوں کا انتقال ہوا، تو مہنگائی اور نفع خوروں نے کہتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن جو مجھ تک خبر پہنچی ہے وہ میں آپ تک شیئر کرتا ہوں کہ نفع خوروں نے کفن مہنگے کر دیے۔ اب بتائیں کفن مہنگے ہو جائیں تو غریبوں کا کیا ہوگا؟ اور جو انتقال ہوئے نا، اس کی جو معلومات حاصل ہوئی ہے، ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے نا، وہ غریبوں کی تھی، جو اپنے آپ کو دھوپ اور اس کی شدت سے بچانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ بعض اوقات گھر نہیں ہوتے، یا مزدوری کرتے ہیں، یا فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اس طرح کا مطلب کہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ کہ مزید احتیاط کرنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو ٹھنڈے موسم میں رکھنا ہے، اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کو ٹھنڈے موسم میں رکھنا ہے، لیکن اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے اسلامی بہنوں پر کون رحم کرے گا؟ ان کو تو بیچاریوں کو پکانا ہی پکانا ہے، ان کو تو وہ کچن کے میں کھڑا ہی رہنا ہے، اس میں پنکھا بھی نہیں چلنا۔ تو مشورہ یہ ہے آپ سے کہ اس معاملے میں اگر گھر کی اسلامی بہنوں پر بھی آپ تھوڑی سی شفقت کریں گے اور تھوڑی نرمی کریں گے اور ان کے لیے کچھ آسانیاں مہیا کریں گے کہ ایک دو آئٹمیں کم بن جائیں گی،
تھوڑا ہلکا پھلکا ہو جائے گا. آپ گزارا کر لیں 2-3. جب سب کو ہم مشورے دیتے ہیں کہ آپ اپنے لیے نرمی رکھیں, اوروں کے لیے نرمی رکھیں, تو بچوں کو چاہیے کہ ماں پر رحم کریں, شوہر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی امی پر, بیوی پر رحم کرے, اور اس کو تھوڑا سا ریلیف دے دے کہ گرمی بہت ہے, ہلکا ہاتھ رکھو, ہم 2-4 دن کے لیے ہلکی پھلکی پہ گزارا کر لیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جب موسم معتدل ہو جائے گا اس کے بعد کرتے رہیں گے. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالجبار اتاری پنجاب لودھرا سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ حضور یہ سنا کہ 50,000 تک کی قبر, بڑا دل اڑتا ہے, بڑے دل اتنی طرح جلتا ہے کہ کاش یہ جیسے جذبہ پنجاب والوں میں ہے, کاش باب المدینہ کے گورکن بھائیوں میں جذبہ آ جائے. ایک تو گھر میں میت ہوئی ہیں, ان کے بیچارے ویسے ہی پریشان حال ہیں, اور پھر اوپر سے ان پر یہ ستم کہ اتنی مہنگی قبر ان کو مہیا کی جاتی ہے. تو یہاں پر الحمدللہ ایسے ہے کہ کوئی موت بھی ہو جائے تو ہمسائے اسلامی بھائی جا کر لیکن کرے ایسے جذبے کے ساتھ, تو یہ سمجھ لے کہ اپنے دوسروں کو دکھ کو بلکہ اپنا دکھ بناتے ہوئے وہ یعنی کہ قبر وغیرہ, تجویز و تقسیم, دیگر معاملات, کل خانے تک میں نے الحمدللہ وہ آگے پیچھے نظر آتے ہیں. اے کاش یہ جذبہ ایسا ہو جائے کہ بہو مدینہ کے گورکن بھی تھوڑا سمجھیں کہ مرنا سب نے ہے, آخر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو کتنی دکھ والی بات ہے. بس یہ حضور یہی ہے کہ التجا ہے کہ آپ کچھ گورکن کے حوالے سے کچھ فرما دیں کہ وہ اے کاش ہم دکھائیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ. اصل میں خرابی پیدا ہوتی ہے ہمارے یہاں نیکی کی دعوت نہ دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے. ہم سب ابھی بھی جیسے میں چینل پر آپ سے ایک بات چیت کر ہی رہا ہوں, لیکن صرف چینل پر بول لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ سے بات کر دی تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. مسئلہ حل ہونے کے لیے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ آ جانا بہت ضروری ہے. یعنی ہم صرف اپنے کمروں میں بیٹھ کر تبصرے کر لیں گے نا, اس سے حاصل نہیں ہے. ہم سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا, ہم نہیں سمجھاتے تو نہیں سمجھ میں آتا. ہم بتاتے ہیں تو الحمدللہ ماننے والے مان جاتے ہیں, نہیں بتاتے تو نہیں مانتے. ماشاءاللہ جیسے امیل سنت نے پچھلے دنوں تھال صاف کرنے کی تحریک دی کہ اناج ضائع ہوتا ہے, اللہ کی نعمتیں ضائع ہوتی ہیں, تو تھال صاف کینے کی ایک ہم نے تحریک چلائی. تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے تھال صاف کیے, اپنے برتن صاف کیے, برتن دھو کر پیے, اور باقاعدہ ہم نے مدنی چینل پہ بھی اس کے مناظر دکھائے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں, کام کریں. گورکن ہو, ہاسپٹل ہو, اس کا عملہ ہو, عام مسلمان ہیں جو بھی, ان کے اندر ہمدردی کا, رحم کا اور پیار کا جذبہ پیدا ہوگا. اس سے جو میں نے ابتداً آپ کو عرض کی کہ سب سے زیادہ فائدہ دیکھیے کہ آپ کی اپنی ذات کو ہو رہا ہے. آپ نے جا کر کسی کو پانی پلایا, آپ نے جا کر کسی کو افطار پیش کیا, آپ نے کسی کے جا کر کیا غمخواری کی, خیر خواہی کی, خود آپ کی ذات کو جو فائدہ ہو رہا ہے, نہ جانے آپ کے کتنے غم دور ہو رہے ہوں گے, آپ کے کتنے دکھ دور ہو رہے ہوں گے, آپ کی کتنی پریشانیاں دور ہو رہی ہوں گی. کبھی آپ نے اس کا اندازہ کیا؟ بات وہی ہے, آپ لوگوں کا بھلا کریں, انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی بھلا ہوگا. ایک بزرگ ہے امام مستدرک, یہ امام حاکم مستدرک سے یہ مشہور ہیں. ان کی حکایت ہے کہ ان کے منہ پر پھورے نکلے تھے, پھورے, طرح طرح کے انہوں نے علاج کروائے لیکن فرق نہ آیا. تو ایک سال انہوں نے ایک بزرگ کے اس میں گئے اجتماع میں جمعہ کے, اور انہوں نے دعا کے لیے درخواست دی کہ مطلب میرے لیے دعا کی جائے. دعا کی گئی, آمین کہا گیا. تو دوسرے جمعہ کو کسی نے اسی مجلس میں اطلاع دی کہ جب ہم گھر پلٹ کر گئے تو رات کو ہم نے امام جو عبداللہ حاکم مستدرک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے لیے ہم نے دعا کی. تو جب ہم سوئے تو رات کو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور گویا کہ مجھے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ابو عبداللہ سے کہے
مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ تو امام بہقی فرماتے ہیں کہ میں وہ رکا اپنے استاد حاکم مستدرک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گیا، انہوں نے اپنے دروازے پر پانی کی سبیل بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ جب بن چکی تو اس میں پانی بھروا دیا اور اس میں برف بھی ڈلوائی کہ لوگ پانی پینا شروع کریں۔ کہتے کہ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہونے شروع ہوئی، چہرے پر جو پھوڑے نکلے ہوئے تھے وہ دور ہونے شروع ہوئے اور چہرہ اس اچھے سے اچھے حال پر ہو گیا جیسے کبھی نہ تھا۔ اس کے بعد اب برسوں حیات رہے۔ دیکھیں لوگوں پر پانی کی وسعت کی کہ لوگ پانی پیئیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی مہربانی فرمائی۔ تو آپ سے آج کے سلسلے میں یہی عرض ہے، جتنے بھی اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، برائے کرم کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد کریں۔ ہمارے بہت غربت ہے، بہت غربت ہے، پہلے بھی عرض کی ہے، بہت غربت ہے، بہت ہی غربت ہے، اور نفع خوروں سے ہاتھ جوڑ کر میں التجا کرتا ہوں، خدا کے واسطے اپنے حال پر بھی رحم کریں، امت کے حال پر رحم کریں۔ نفع کم لیں، نہیں کمائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ یہ غور کریں کہ آپ اگر اپنا نفع چھوڑتے ہیں اور آخرت کے ثواب پر نظر رکھتے ہیں، یا آپ نے ثواب چھوڑا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو اس کے اجر عطا فرمائے گا، یہ اجر کیا، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ نفع تو یہیں رہ جائے گا، پیسہ یہیں رہ جائے گا، دولت یہیں رہ جائے گی، اور پھر کیا اس سے کیا دل میں خوشی داخل ہوتی ہے؟ ارے یار لوگ مر رہے ہیں، کفن مہنگا کر دو، لوگ مر رہے ہیں، قبر مہنگی کر دو۔ ایسا تو نہیں نا۔ کتنی بے رحمی والی بات ہے، آپ سوچئے، کتنی سنگ دلی والی بات ہے، ذرا سوچئے۔ خدا نہ خاصہ ہم پر کوئی مصیبت پڑی تو ہم کیا کریں گے؟ رحم کیجئے، امت پر رحم کیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر ایسا رحم، ایسی شفقت والا انداز تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز مختصر کرائی۔ ایک روایت کے مطابق سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ہوئی اور سلام پھیر دیا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنی، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی کہ ان کے گھر والے میرے پیچھے ہوں گے، تاکہ یہ گھر میں جائیں اور بچے کو لیں، تاکہ بچہ خاموش ہو جائے۔ یہ پوری روایت کا خلاصہ ہے۔ یہ شفقت اور رحمت دیکھیے امت پر کہ نماز مختصر کر دی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ فرماتا کہ میری امت پر گرانا ہوتا تو میں ان پر مسواک لازم کر دیتا۔ بہت ساری چیزیں شفقت و محبت کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے بڑے شفیق، بڑے کریم، بڑے رحیم تھے۔ آپ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کریں اور امت پر شفقت و محبت کریں۔ قول سنائیے۔ محمد توفیق احمد اتاری ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے توبہ کرنی ہے کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو میں دعوت اسلامی کو جانتا نہیں تھا، تو پہلے میں دعوت اسلامی کے بہت خلاف تھا، کیونکہ ماحول کچھ اس طرح کا مجھے ملا۔ جو میرے دوست تھے انہوں نے دعوت اسلامی کے خلاف مجھے ایسی باتیں بتائی تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو میں نے توبہ کرنی ہے اور آئندہ انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر میں نے مدنی چینل دیکھا اور مجھے بہت ہی سکون ملا، بہت ہی سکون ملا۔ تو میں توبہ کرتا ہوں اور مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے تو پلیز مجھے آپ معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم سے جو خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دروازے ہر عاشق رسول کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے اور مل کر اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے میٹھے اسلامی بھائیو، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ بہت جس شعبے میں جاتے وہاں پر بس ضرورت ہوتی ہے کہ یار یہاں کچھ کام کریں۔ آپ آئیے، میدان میں آئیے، دعوت اسلامی قریب آئیے، مل کر اس معاشرے کی اصلاح کریں۔ ایک ایک شعبے میں، ایک ایک ادارے میں، ایک ایک فرد کے پاس جانا پڑے گا۔ اس کو نمازی بنانا ہے، اس کو نیک بنانا ہے، اس میں خوف خدا پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ محبت بھرا، سنتوں بھرا، پیار بھرا، رحم بھرا معاشرہ بن جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں،
اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا